میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے نا اخلاص سے کیا ہے اور نیت سے کیا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں سے آپ کے ماضی میں کچھ تلخ تجربات بھی رہے۔ وہ کاف لیگ ہی ہے جس کے ساتھ شروع سے میرے اختلافات رہے، اور وہ ان کے کاموں کی وجہ سے فارم 47 سے ایم این اے بن گئے۔ وجاہ صاحب کے صاحبزادے حسین لائی اور موسیٰ لائی کہ میں سمجھتا ہوں اب وہ ہماری مخالفت کے بھی قابل نہیں رہے۔ نہ تو اس والوں کے خلاف آپ کو پتہ شروع سے میری للکار رہی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ وارننگ نہیں دی جاتی کہ آپ کیوں فارم 47 کے اوپر بات کرتے ہیں؟ علی وڑائچ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ پورا گجرانوالہ چھوڑ، گجرات چھوڑ، راولپنڈی تک جب مریم نواز آتی ہے تو انہی کے گھر آتی ہے؟ آپ جا کے محترمہ کو ملو، اگر عابد رضا ساتھ چلا جائے گا تو پھر علی کا نام کدھر آئے گا؟ تو یہ ظرف عابد رضا کا ہے۔ آپ کے کو ٹکٹ نہ ملنا ایک بہت بڑا دھچکا تھا اس یوتھ کے لیے کہ جس کے گھر مریم نواز چل کے خود آ جائے، لیڈرشپ اس کے کام کو اتنا اپریشیٹ کرے، اس سے اتنا راضی ہو۔ تو علی بھائی یہ اندر کی بات کیا تھی؟ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری علی وڑائچ کلا چور، جو کہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ آج ان سے کچھ سیاسی باتیں بھی ہوگی اور کچھ تھوڑی بہت سیاست سے ہٹ کے بھی۔ بہت شکریہ علی بھائی نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کا شوق کب سے ہوا اور کیوں خیال آیا سیاست میں آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عرفان ادریس صاحب، آپ تشریف لائے اور وقت دیا۔ بات جو آپ نے پوچھی ہے نا سیاست میں کب آئے، بچپن سے الحمدللہ میں بچپن سے ہی میرے اندر ایک شوق تھا اسکول ٹائم پہ اچھا کہ میں لڑکوں کو لیڈ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بچپن سے ہی اسی طرح جو جوانی میں انسان ظاہر بات ہے بچپنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ تب سے لے کے میں ایک ہمیشہ لڑکوں میں ایک لیڈنگ پوزیشن میں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو پتہ ہے کرائسس بھی آئے، بیچ میں اتار چڑھاؤ بھی آئے، کچھ جیل کا ٹائم آ گیا۔ تو جب اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی تو الحمدللہ اس کے بعد سیاسی فیصلے کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر کائنات کا جو مالک رب العالمین ہے اس کی طرف سے تقدیر لکھی ہوتی ہے انسان نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ سیاست سے بہتر خدمت ہو سکتی ہے کاروباری گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹیز کے بزنس، اس کے علاوہ اور کافی زیادہ بزنس، تو وہ بزنس سیاست کی وجہ سے آپ کے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ دیکھیں آپ عرفان بھائی، گجرات کی سیاست بلکہ پاکستان کی سیاست تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس سیاست میں آنا اور پھر بزنس کو سٹیبل کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں تو ہی انسان آگے چل سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور مجھے بزنس کا شوق ہے الحمدللہ، رزق حلال کما کے جب اپنے سسٹم پہ لوگوں کی خدمت پہ لگایا جاتا ہے تو الحمدللہ بڑی تسکین پہنچتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ برابر ٹائم دینا پڑتا ہے، سیاست کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اور بزنس کو بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، دونوں چیزیں پیرل چل رہی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا ڈسٹرکٹ گجرات بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کا گڑھ ہے، لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ پرو مسلم لیگی، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعتیں تو اور بھی تھیں، مسلم لیگ میں آنے کا خیال ہی کیوں آیا؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون میں آنا سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف، ان کا ویژن اور ان کی سنسیریٹی جو ملک پاکستان کے ساتھ رہی، ایک باشعور بندہ، میں سمجھتا ہوں جو اس ملک کا ایک باشعور بندہ ہے اس کو بخوبی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا۔ اور ایک تو پہلی وجہ تو میاں محمد نواز شریف ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ایم این اے چودھری عابد رضا کوٹلہ، وہ بڑے بھائی بھی ہیں، اور سمجھ لیں کہ ہم نے سیاست جو ہے ان سے سیکھی ہے، اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک عظیم اور بڑے لیڈر ہیں اور پارٹی کے ایک اچھے عہدے پہ بھی ہیں۔ سمجھ لیں کہ وہ بھی وجہ ہے ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ آنا اور اس پلیٹ فارم سے سیاست کرنی۔ سر یہ بتائیے گا کہ عابد رضا کوٹلہ، ان کا تو بہت زیادہ وسیع حلقہ احباب ہے، لیکن جب بھی کسی ریلی کو دیکھیں، جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو ان کے ڈیرے پہ آنے کی، تو علی وڑائچ کی ریلی بھی سب سے ٹاپ پہ، تو علی وڑائچ کا اس قدر زیادہ کیوں تعلق ہے عابد رضا کوٹلہ سے؟ دیکھیں عرفان بھائی، میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے نا اخلاص سے کیا ہے اور نیت سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے زندگی کے کسی شعبے پہ کبھی چیٹ نہیں کیا کبھی کسی کو، چاہے کوئی رشتہ ہے، چاہے کوئی بزنس ہے، چاہے کوئی الحمدللہ سیاست ہے۔ تو جب پارٹی نے، قیادت نے، لیڈرشپ نے آواز دی تو الحمدللہ بھر چڑھ کے اپنی پوری توانائی کے ساتھ جانا، یہ پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی ہوتی ہے۔
جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں لوز کھیلوں اور اپنا بچاؤ کروں اور پارٹی کے ساتھ اس لیول پہ اپنے دھڑے کے ساتھ نہ چلوں، تو وہ بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ کون کس لیول پہ چل رہا ہے، کسی کی کیا پرائرٹیز ہیں، اس نے وقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا پھر یہ بے دریغ چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا اوپر آنا، ڈسٹرکٹ لیول پہ میری پہچان بننی، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے جب بھی آواز دی میری پارٹی نے، چودھری عابد رضا کوٹلہ ہوں یا باقی پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہو، میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا یہ مقام ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں سے آپ کے ماضی میں کچھ تلخ تجربات بھی رہے۔ آپ سمجھ لیں کہ سیاسی جماعت تو آپ نہ کہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے سوال کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کاف کا جو اتحاد ہے، جی سمجھ لیں کہ وہ کاف لیگ ہی ہے جس کے ساتھ شروع سے میرے اختلافات رہے، اور وہ ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اور انہوں نے جو علاقے میں افراتفری مچائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا۔ تو سمجھ لیں نہ تو اس والوں کے خلاف آپ کو پتہ شروع سے میری للکار رہی ہے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اب وہ ہماری مخالفت کے بھی قابل نہیں رہے، اور ان کا بیانیہ اور ان کا کبھی سیڑھی چڑھنا اور کبھی سیڑھی اترنا آپ کے سامنے ہے کہ فارم 47 سے MNA بن گئے، وجاہ صاحب کے صاحبزادے حسین لائی اور موسیٰ لائی، اور ان کا جو فارم 47 سے MP MNA بننا اور ساتھ میں مونے سلائی کے رابطے میں رہنا اور ووٹ PMLN کو دینا، آپ کو ساری سٹوری کا ہر بندے کا روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اپنا گراف بلند کر چکی ہے، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو CM ہماری مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی۔ سب سے پہلے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی عابد رضا کوٹلہ نے، ان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آپ، اب 1.5-2 سال کے بعد تیسرے نمبر پہ میاں طارق صاحب بھی احتجاج کرتے نظر آئے ہیں کہ میرٹ پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تو آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ وارننگ نہیں دی جاتی کہ آپ کیوں فارم 47 کے اوپر بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے میری یہ پوزیشن ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں، ٹھیک ہے، میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں۔ آپ اگر کوٹلہ برادران کی بات کرتے ہیں تو وہ خدمت کا گڑھ ہے۔ جی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو ڈویژنل پریزیڈنٹ عابد رضا کوٹلہ نظر آئیں گے، اس کے بعد ہمارے بھائی، ان کے بڑے بھائی چودھری شبیر رضا جو ہر جگہ پہ آپ کو ورکنگ پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد چودھری تنویر رضا کوٹلہ جو ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کتنی ایمانداری سے اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیلیور کیا ہے، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو دیکھ لیں۔ اور یہ جو سچائی ہے، انسان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ تو بولنا نہ سیاست میں ہے نہ دنیا داری میں ہے۔ کسی شعبے میں جھوٹ سے کام لیں گے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ انسان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اور فارم 47 کی بات تو آپ لوگوں کے سامنے وہ اب اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ لوگ شاید اس کے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ ایک بات اور بتائیے گا کہ علی وڑائچ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ پورا گجرانوالہ چھوڑ، گجرات چھوڑ، راول پنڈی تک جب مریم نواز آتی ہے تو انہی کے گھر آتی ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پارٹیوں کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، آپ جتنی بھی پارٹی دیکھ لیں علاقوں میں، ڈسٹرکٹس میں، جو بھی نوجوان کوئی اٹھتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، آگے آتا ہے، لیکن جو ڈسٹرکٹ کے بڑے ہوتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میرا ورکر کو ہمیشہ انہوں نے اہمیت دی ہے، اور میرا کام دیکھ کے سمجھ لیں کہ جو میں نے پہلے کنونشن کروایا جب میاں محمد نواز شریف نے پاکستان لینڈ کرنا تھا، ان کی ریلی کے حوالے سے، ان کے استقبال کے حوالے سے جو میں نے کنونشن کروائے، وہ محترمہ بی بی مریم نواز صاحبہ نے دیکھے اور ان کو اپنے پیج سے شیئر بھی کیا، بلکہ جلال پور جٹا میں کنونشن کے اوپر وہ آن لائن بھی آئی اور ویڈیو لنک خطاب بھی کیا۔ اس کے بعد میں نے لیڈیز کا یوتھ کنونشن کروایا جو پاکستان میں ایک تاریخ ہے، اتنا بڑا کنونشن آج تک کسی نے اکٹھ نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور میرے گھر لیڈرشپ کا آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی، کوئی سیاسی بڑا حائل نہیں ہوا، ڈسٹرکٹ کا کوئی بھی ایسا سیاسی میرے درمیان اور بی بی مریم کے درمیان حائل نہیں ہوا۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ جب میں نے جلسے کی تیاری کی اور میں نے قیادت کو بولا کہ میں جلسے کی تیاری میں ہوں اور جب چاہیں میرے پاس آئیں، تو بی بی مریم نے مجھے جاتی عمرہ بلوایا،
اور میں نے بھائی عابد رضا سے رابطہ کیا, ان کو بھی فون آیا کہ علی کو بھیج دیں. تو میں نے عابد صاحب کو بولا کہ آپ چلیں میرے ساتھ. عابد بھائی نے بولا کہ آپ جاؤ, آپ جا کے محترمہ کو ملو, اگر عابد رضا ساتھ چلا جائے گا تو پھر علی کا نام کدھر آئے گا. تو یہ ظرف عابد رضا کا ہے جنہوں نے مجھے ایکسیس دی, اور میں گیا اور بی بی مریم کو ملا اور ان سے ٹائم لے کے آیا, اور جلسہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری قیادت نے, تمام پاکستان مسلم لیگ نے, ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس جلسے کو کامیاب کروایا. یہی میری آنر ہے کہ الحمدللہ پوری لیڈرشپ مجھے نام سے, میری شکل سے مجھے جانتی ہے. سیاست میں یہی اچیومنٹ ہوتی ہے. لوگ اتنے کس طرح اکٹھے کر لیتے ہیں, وہ کیا آپ کے پاس کلیہ ہے؟ دیکھیں, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو بھی سوچیں, ہمارے میاں نواز شریف کی بیٹی جدھر بھی جاتی ہے ادھر لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم میری ذاتی ورث کی بات کریں تو میرے دوستوں نے, میرے جتنے بھی میرے, پہلی بات تو پارلیمنٹیرین کی ہے, انہوں نے بہت محنت کی, اور دوسرا میرے ذاتی جو میرے تعلقات ہیں الحمدللہ پارٹی کے اندر میں نے ڈلیور کیا ہے, جس کا نشان آپ کو جلسہ میں جلال پور جٹا میں نظر آیا. اور میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں انہوں نے ایسے محنت کی ہے جیسے سب کا اپنا کام تھا. عوام کا سمندر امڈ آیا, تو میں ان سب کا انتہائی پوری زندگی مشکور ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کروایا. علی بھائی, دوست کیسے آپ کو ملے ہیں زندگی میں؟ الحمدللہ وہ کسی نے پوچھا سی نا کہ تینوں میرے نال کنا پیار ہے, تو انہیں کہا بھی جنہ تینوں میرے نال ہے نا وہ دے تو نہ ایک سوتر گھٹ ہے نہ ایک سوتر ود ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں دوستوں سے مخلص ہوں تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوست بھی سارے ہی مخلص ملے ہیں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے. لاسٹ میں جو یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے, ینگسٹر تو آپ سے ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کی ایک آواز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج؟ میرا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, تمام یوتھ کے نوجوانوں سے میری یہی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی خالص کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں, دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں, اور اپنی زبان کو اعتدال میں رکھیں. اپنے منہ سے کوئی ایسا الفاظ, کوئی ایسی کوشش نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. آپ جب بھی کبھی فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے یوتھ کا نوجوان تعلق رکھتا ہے, وہ ایسا بولے کہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میری بات کو میری والدہ, میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی سارے دیکھ رہے ہیں. تو لمیٹڈ بولیں اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں, اپنے اداروں کے ساتھ مخلص رہیں. آپ پاکستان افواج کے ساتھ مخلص ہو کے ان کی آپ بیک پہ نظر آئیں, تاکہ کبھی بھی آپ کا دشمن آپ پہ حملہ آور نہ ہو. اس پاکستان فوج کی وجہ سے ہی آپ اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جو انڈیا کے خلاف جنگ کا جو فیصلے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اگر آپ نوجوان ہیں, آپ کا خون گرم ہے, تو آپ سمجھ لیں وہ کوئی دشمن عناصر کے لیے نہ کہ اپنے لوگوں کے لیے. ایک سوال میں اور کروں گا کیونکہ میرے دل میں رہ جانا ہے. سر, پورے ڈسٹرکٹ گجرات کو حق الیقین تھا جس طرح چودھری عابد رضا کوٹلہ کی ٹکٹ کے پر کہ ان کو MNA کا ٹکٹ ان کا پکا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ لوگ تو سم ٹائم ٹکٹ دینے والوں میں سے تھے, ٹھیک ہے. آپ کے کو ٹکٹ نہ ملنا ایک بہت بڑا دھچکا تھا اس یوتھ کے لیے کہ جس کے گھر مریم نواز چل کے خود آ جائے, لیڈرشپ اس کے کام کو اتنا اپریشیٹ کرے, اس سے اتنا راضی ہو. تو علی بھائی, یہ اندر کی بات کیا تھی؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ٹکٹ میٹر نہیں کرتی. میں نے ایک بات کی تھی, عرفان ادری صاحب شاید آپ کو یاد ہو, کہ میں نے بولا تھا کہ مجھے ٹکٹ ملی تو میں اپنا الیکشن لڑوں گا, اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملی تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر ہوا میں اس کا الیکشن لڑوں گا. اور وہ آپ کو میرا عمل نظر بھی آیا. اور ٹکٹ نہ ملنے کی جو وجہ ہے وہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ جب بیک اپ پہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے نام کے ساتھ میجر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ میرے سے پہلے ان کی باری تھی. تو اس وجہ سے وہ ٹکٹ مل گیا, پارٹی کی جو بھی مجبوری تھی جس وجہ سے بھی انہوں نے ٹکٹ جاری کیا. لیکن الحمدللہ میں آج اپنی جماعت پہ اس مقام پہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی MPA بھی اتنی عزت نہ پاتا ہو جتنی لیڈرشپ سے مجھے عزت ملتی ہے. تو سیاست بندہ عزت کے لیے کرتا ہے, لیڈرشپ کے ساتھ ایکسیس کے لیے کرتا ہے. الحمدللہ مجھے آج بھی ہے, میں جب چاہوں اپنی لیڈرشپ کو مل سکتا ہوں, جا سکتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے یہی کافی ہے, اور میں اپنے ویژن پہ, اپنے مقصد کے لیے کھڑا ہوں. ٹکٹ میٹر نہیں کرتی, ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور پوری زندگی باطل کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے.
اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جب بھی میرا کوئی انٹرویو ہوتا تھا جی جی مجھے بڑے سخت لہجے میں بات کرنی پڑتی تھی جی جی اور مجھے للکارنا پڑتا تھا، ایسا ہی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسی اچیومنٹ ہوئی ہے اب مجھے کوئی اس طرح کا دشمن ہی نظر نہیں آتا میں للکاروں کس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے ایسے کہ جن کو للکارا کرتے تھے وہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں. آنے والا دور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کا ہے. پارٹی کی بھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی لیڈرشپ کی، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، ٹکٹ نہ بھی ملا لیکن پھر بھی دل میں ملال کوئی نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ. اصل میں یہ تھا نا ٹکٹ نہ ملنے کے بعد مجھے اگنور کیا جاتا اچھا. اور مجھے فیل کروایا جاتا کہ بس تم اب جو کرنا تھا کر لیے، جلسے تم سے کروا لی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ٹکٹ نہ ملنے کے بعد جو احساس میری پارٹی کو ہے، واہ واہ. فار ایگزامپل گجرات کی لیڈرشپ کو، چودھری عابد رضا کو، نواب طاہر الملک ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جی ہیں، جی. ان لوگوں کو جو اس بات کا احساس ہے کہ اس نوجوان نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کی، اس کے باوجود ٹکٹ نہیں ملا اور کھڑے ہیں، مجھے جو وہ سکون ملتا ہے ان کی نظروں میں، ان کی باتوں میں عزت حاصل کر کے، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بی بی مریم کے سامنے، باقی جتنی بھی قیادت ان کے سامنے جو مجھے عزت اور رسپیکٹ ملتی ہے، میں کہتا ہوں میرے اللہ نے میرے بارے میں اچھا فیصلہ کیا جو مجھے ٹکٹ نہیں ملی. شاید ٹکٹ ملتی میں الیکشن لوز کر جاتا، آج میری وہ حیثیت نہ ہوتی جو ٹکٹ نہ لے کے میری آج حیثیت ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ علی بہت بھائی. شکریہ، جزاک تھینک یو ویری مچ.